قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کا یہ پروگرام ایک منفرد پروگرام ہے اور شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی مدرسۃ البنات کا شاید یہ پہلا پروگرام ہے کہ جہاں مسلسل 25 سال سے بچیوں کو تعلیم دی جاتی رہی۔ جامعہ ختیجۃ الکبریٰ للبنات نے 25 سال شب و روز محنت کی، دور دراز کی سندھ کی کتنی بچیاں یہاں پر عالمہ بن کر گئی، حافظہ بن کر گئی۔ 25 سال میں سینکڑوں کی تعداد میں بچیوں نے علم دین حاصل کیا اور پھر سندھ کے مختلف شہروں میں جا کر کراچی تک اللہ کے دین کی تبلیغ کو عام کیا، اور آج 25 سال مکمل ہونے پر جامعہ ختیجہ للکبریٰ للبنات نے اپنی ان تمام فاضلات کو جو یقیناً قابل فخر ہیں، جو پہلے طالبات تھی اب فاضلات ہیں، ان کو جمع کیا ہے۔ یہ خوش آئند ہے کہ آپس کا مل بیٹھنا بھی ہو گیا، اور خدا نخواستہ کسی وجہ سے، حالات کی وجہ سے اگر کوئی فاضلہ دور ہو گئی تو اس کو بھی اپنے قریب کر لیا۔ مدارس میں یہ سلسلہ ہونا چاہیے، چاہے بچوں کے مدرسے ہوں یا بچیوں کے، کہ انہیں کچھ وقت کے بعد جوڑنا چاہیے۔ بہرحال آج 25 سال میں جتنی بچیوں نے عالمہ کا کورس کیا، یہاں سے فاضلہ ہو کر گئی، ان سب کو جمع کیا گیا ہے۔ خصوصاً انہی فاضلات کے اعزاز میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ دیگر خواتین بھی، مائیں بہنیں بھی یہاں پر آئی ہوئی ہیں، دیگر ہمارے دوست احباب بزرگ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ خصوصاً کچھ باتیں اپنی ان بہن بیٹیوں کے لیے جو فاضلات ہیں عرض کرنا چاہوں گا، اور عموماً انشاءاللہ ہم سب کے لیے کچھ فائدے کی باتیں، جس میں میرا بھی فائدہ ہے، وہ میری بھی ضرورت، ہم سب کی ضرورت۔ سب سے پہلے میں اپنی ان بہن بیٹیوں کو جنہوں نے عالمہ کا کورس کیا، دین کا علم حاصل کیا، ان سے عرض کروں گا کہ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں پر اپنا کرم فرمایا، فضل فرمایا کہ آپ کو اپنے دین کے علم کے لیے قبول فرمایا۔ یہ بہت بڑے افتخار کی، سعادت، عزت و عظمت کی بات ہے کہ ہزاروں لاکھوں بچیوں میں سے، خواتین میں سے آپ لوگوں کو اللہ نے منتخب فرمایا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس پر جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں مزید بڑھا کر عطا فرماؤں گا۔ علماء اکرام نے، مفسرین نے لکھا کہ چاہے دنیا کی نعمت ملے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرو، چاہے کوئی دین کی نعمت ملے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اللہ کا وعدہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ اس نعمت کو مزید بڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ کوئی دنیا کے اعتبار سے نعمت مل گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر دے دیا، اپنی گاڑی دے دی، دنیا کی کوئی اور ضرورت پوری ہو گئی، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس نعمت میں مزید اضافہ فرما دیں گے۔ اسی طرح اگر دین کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا فرما دی، اللہ نے اپنے قرآن کا علم عطا فرما دیا، حدیث کا علم عطا فرما دیا، دین کی خدمت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے اللہ نے قبول فرما لیا، اللہ نے حج کا موقع عطا فرما دیا، اللہ نے دیگر اور دین کے کاموں میں لگنے کی توفیق نصیب فرما دی، تو اس پر بھی اپنا کمال نہ سمجھیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کا فضل اور کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبول فرمایا۔ اس پر بھی جب اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ مزید بڑھا کر عطا فرمائیں گے، یعنی اس نعمت میں اضافہ فرما دیں گے۔ علم پر اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ علم میں اضافہ فرما دیں گے۔ کسی اور دین کے کام پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ مزید بڑھا دیں گے۔ لہٰذا ہمیں ہر دم اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، خصوصاً جن بچیوں کو اللہ نے قبول فرمایا،
اور وہ علوم نبوت اور علوم الہیہ حاصل انہوں نے کر لیا یا کر رہے ہیں، اللہ کا ہر دم بار بار شکر ادا کرتے رہیں۔ اور علم حاصل کر لیا، اللہ تعالیٰ نے عالمہ بنا دیا، دین کا علم دے دیا، یا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جو بچیاں آ گئی، اب ان کی دو بڑی ذمہ داریاں ہیں، دو کام ایسے ہیں جو ان پر لازم ہیں، جس کی وجہ سے ان کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ علم کا حاصل ہو جانا یہ بہت بڑے افتخار اور سعادت کی بات ہے۔ یہ میں نے نہیں کہا، ہمارے کسی استاد نے نہیں کہا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جن سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی دین کی سمجھ اور دین کا علم اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں جنہیں خیر دینا چاہتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ بھلائی دینا چاہتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ عزت و عظمت عطا فرمانا چاہتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی فلاح اور کامیابی عطا فرمانا چاہتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے اس بلندی اور عظمت کا ارادہ فرمایا کہ اللہ انہیں عظمت عطا فرمائیں گے، تو یفقہہ فی الدین، اللہ انہیں علم کے لیے چن لیتے ہیں، دین کی سمجھ کے لیے چن لیتے ہیں، اور پھر اللہ انہیں علم سے سرفراز فرما دیتے ہیں۔ تو یہ علم کا حاصل ہو جانا بہت بڑے افتخار کی بات ہے، بہت بڑی عظمت و عزت کی بات ہے، لیکن یہ علم کارآمد کب ہوگا؟ یہ علم دونوں جہانوں میں فلاح اور کامیابی کا ذریعہ کب بنے گا؟ اس معاشرے میں یہ علم ہمارے کب کام آئے گا؟ میری بہن اور بیٹیوں، ختیجۃ الکبریٰ للبنات کی فاضلات، اس علم کو کامیاب بنانے کے لیے، اس علم کی حلاوت لینے کے لیے، اس علم کی چاشنی لینے کے لیے، علم کی وہ عزت و عظمت جو اللہ نے علم میں رکھی ہے وہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں دو کام کرنا لازم ہے، دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جس نے علم حاصل کر کے ان دو چیزوں کو پلے باندھ لیا، ان دو چیزوں کو زندگی کا حصہ بنا لیا، اس کا علم نور بن جائے گا، اس کا علم روشنی بن جائے گا، اس کا علم برکت کا ذریعہ بن جائے گا، اس کا علم دونوں جہانوں کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا، اس کا علم اس کو سرخرو کر دے گا، اس کا علم اس کے لیے سکون و عافیت کا ذریعہ بنے گا، اس کا علم اس کے لیے روشنی بن جائے گا، اس کا علم اس کے لیے ہدایت بن جائے گا، اس کا علم اسے اللہ کی معرفت دلانے والا بن جائے گا، اس کا علم اللہ کا قرب دلانے والا بن جائے گا، اس کا علم اس دنیا میں بھی کام آئے گا اور اس کا علم آخرت میں بھی کام آئے گا، اور اس کا علم پیغمبر دو عالم کی شفاعت دلا کر اسے جنت میں بھی داخل کرا دے گا، بشرطے کہ یہ دو کام علم کے ساتھ ساتھ ہو جائیں۔ علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دو چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں۔ میری بہن اور بیٹیوں، جنہوں نے عالمہ کا کورس کر لیا، اپنے اپنے علاقے میں چلی گئی، اپنے اپنے شہروں میں چلی گئی، شاید بہت سی بچیوں کو، بہت سی بہنوں کو، بیٹیوں کو کچھ حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کچھ معاشرے کے بگاڑ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کچھ نشیب و فراز اور کچھ کٹھنائیوں کا سامنا ہے۔ شاید اس کی یہی بڑی وجہ ہے کہ علم تو دامن میں آ گیا، علم کی دولت تو مل گئی، لیکن جو علم کی حقیقت تھی اس کو پا نہیں سکے، علم کی روشنی سے محروم رہے۔ تو یہ دو باتیں آج یاد کر کے جانی ہیں، ان کے بغیر کامیابی نہیں۔ نمبر ایک، علم پر جب تک عمل نہیں ہوگا علم کا نور نہیں ملے گا، علم پر عمل نہیں ہوگا صداقت حاصل نہیں ہوگی، علم پر عمل نہیں ہوگا ہدایت کا نور نہیں ملے گا، کامیابی اور عزت و عظمت نہیں ملے گی۔ علم فائدہ مند تبھی ہوتا ہے جب اس پر عمل کیا جاتا ہے، عمل میں ہی کامیابی ہے۔ ہم نے نماز کا سارا علم حاصل کر لیا لیکن عملی طور پر نماز کامل نہیں ہے تو پھر علم کا نور حاصل نہیں ہوگا۔ قرآن کا علم حاصل کر لیا
لیکن عملی زندگی میں قرآن کی تلاوت کا معمول نہیں بنایا، گھر سے قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دیا، قرآن کو غلافوں میں بند کر کے رکھ دیا، تو یہ قرآن کا علم جو مدرسہ ختیجۃ الکبریٰ للبنات میں 3 سے 4 5 6 سال میں حاصل کیا تھا، تو قرآن کا وہ نور حاصل نہیں ہوگا کہ قرآن پر عمل نہیں ہے، تلاوت کا معمول نہیں ہے۔ ہم نے مدرسے میں پڑھا کہ پردہ لازم ہے، پھر پردے پر اگر عمل نہیں ہے تو پھر اس کا نور حاصل نہیں ہوگا۔ جتنا بھی ہم نے علم حاصل کیا، پورا قرآن پڑھ لیا، احادیث کا ذخیرہ پڑھ لیا، بخاری شریف مکمل پڑھ لی، جہاں ہمیں دین کے ہر شعبے کے لیے عملی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ قرآن میں، حدیث میں، ہماری انفرادی زندگی میں ہم نے عمل کس طرح کرنا ہے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ اجتماعی زندگی میں ہم نے عمل کس طرح کرنا ہے قرآن و حدیث میں بتا دیا گیا۔ جو علم حاصل کیا اس میں قدم بقدم بتا دیا گیا۔ ہمارا کھانا پینا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا رہن سہن، زندگی کے تمام معاملات کے لیے قرآن میں رہنمائی موجود ہے، حدیث میں رہنمائی موجود ہے۔ اور پھر وہ کہ جنہوں نے علم حاصل بھی کر لیا، انہیں پتہ لگ گیا کہ زندگی کے ہر شعبے میں یہ قرآن ہمیں بتا رہا، پھر حدیث کا علم بھی حاصل کر لیا، معلوم ہو گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہماری رہنمائی کر رہی ہیں کہ بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے، ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ لیکن اگر اس پر عمل نہیں ہے میری بہن بیٹیوں، تو پھر ہم نے نقصان کر لیا، خسارہ کر لیا۔ قرآن نے بتایا غیبت حرام ہے، چغلی حرام ہے، بغض حرام ہے، لعن طعن حرام ہے، دل میں کینہ رکھنا حرام ہے، دوسروں کی برائی کرنا حرام ہے، دوسروں کے لیے دل میں کینہ رکھنا حرام ہے۔ اب اگر ہم نے قرآن کے مطابق ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، ان باطنی امراض سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا، تو ہمارا عالمہ بننا کارآمد رہا، ہمارا علم ہمارے لیے نور بن گیا۔ لیکن ہم نے عالمہ بننے کے بعد بھی معاشرے میں پھیلی ان بیماریوں سے اپنے آپ کو نہیں بچایا، تو یاد رکھیے عالمہ بننا کام نہیں آئے گا۔ اسی طرح تمام تفصیل لے کر چل لیں، پورا دین ہمیں اس علم کے ذریعے پتہ لگ گیا۔ اب اگر عمل نہیں ہے تو یاد رکھیے تو ہم کھوکھلے ہیں، ہم خسارے میں ہیں، ہم نقصان میں ہیں۔ تو عمل کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے۔ یاد رکھیے ایک عام انسان ہے، اس سے جو کوتاہی ہوگی اس کی پکڑ کم ہوگی، لیکن کوئی عالم یا کوئی عالمہ جس نے علم حاصل کر لیا، اگر وہ انسان، وہ مرد ہے یا عورت، اس نے اگر گناہ کیا، وہ نافرمانی کی، تو اس کی پکڑ بھی ڈبل ہو جائے گی، وہ زیادہ خسارے میں ہے، اس کو زیادہ گناہ دیا جائے گا، کیونکہ اس کو معلوم تھا۔ علم کا نور ملنے کے بعد بھی اس نے علم پر عمل نہیں کیا۔ تو یاد رکھیے یہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ جس عمل میں، جس کام میں جتنی بڑی عظمت ہوتی ہے، اس کا جتنا بڑا مقام اور فضیلت ہوتی ہے، اتنی اس میں بڑی نزاکت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے عمل سے دور نہ جائیں، عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا حضور کی لخت جگر ہیں، کائنات کی وہ عظیم خاتون کہ جن کے تقوی کا شاید کوئی مقابلہ نہ کر سکے۔ آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے واقعات بے شمار سن رکھے ہوں گے، کتنا تقویٰ تھا، وہ ایک مسلسل موضوع ہے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، جب ان کو قبر میں دفنانے کے لیے لے جانے لگے، اور ان کو جب قبر میں اتارا گیا، تو حضرت ابو ذر غفاری ایک مجذوب قسم کے اللہ والے تھے، صحابی رسول تھے، وجد میں آ گئے، اور وجد میں آ کر قبر سے مخاطب ہو کر کے کہنے لگے، اے قبر، کیا تجھے پتہ ہے آج ہم تیرے حوالے کس شخصیت کو کرنے آئے ہیں، کس ذات کو ہم تیرے حوالے کرنے آئے ہیں؟ اے قبر، اگر تجھے پتہ نہیں ہے تو سن، میں بتاتا ہوں یہ خاتون کون ہے۔ یہ کائنات کے امام، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرتاج الرسل، امام الکونین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی
لخت جگر ہیں، ان کی لاڈلی بیٹی ہیں۔ اور ایک قبر میں تجھے بتاؤں یہ کون خاتون ہے؟ یہ حضرت حیدر کرار، حضرت شیر خدا، عظیم صحابی رسول حضرت علی المرتضی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ ہیں۔ ایک قبر سن میں تجھے بتاؤں یہ کون خاتون ہیں؟ یہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما جیسے عظیم جلیل القدر صحابہ اکرام، عظیم انسانوں کی ماں ہے۔ اتنی بڑی عظیم شخصیت کو ایک قبر آج تیرے حوالے کرنے آئے ہیں۔ اچانک غیب سے ایک آواز آئی، قبر نے ایک آواز لگائی، قبر کی طرف سے گویا کہ ایک آواز آئی، اور قبر نے مخاطب ہو کر کے کہا کہ اے ابو ذر غفاری، تم نے تو بتا دیا مجھے یہ کون شخصیت ہے، کون خاتون ہے، ذرا میری بھی بات غور سے سن لو۔ اے ابو ذر غفاری، میں قبر ہوں، قبر، میں حسب نسب کے بیان کرنے کی جگہ نہیں ہوں۔ مجھے مت بتلاؤ کہ یہ کس کی بیٹی ہے، مجھے مت بتلاؤ کہ یہ کس کی بیوی ہے، مجھے مت بتلاؤ کہ یہ کن کی ماں ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے، اس کا دنیا کا مقام کیا ہے، یہ کتنے بڑے انسان کی خاتون یا ان کی بیٹی ہیں۔ میں حسب نسب کے بیان کرنے کی جگہ نہیں ہوں، میں تو عمل کے پرکھے جانے کی جگہ ہوں۔ میں تو عمل کو پرکھوں گی، عمل کو دیکھوں گی، عمل کی کسوٹی پر دیکھا جائے گا۔ اگر اس کا عمل اچھا ہوگا تو میں اس کے لیے کشادہ بن جاؤں گی، میں اس کے لیے راحت کا گھر بن جاؤں گی، اس کے لیے سکون و عافیت کا گھر بن جاؤں گی۔ اور اے ابو ذر غفاری، اگر اس کے پاس عمل نہیں ہوگا، زندگی میں عمل نہیں ہوگا، تو نہ نبی کی بیٹی ہونا کام آئے گا، نہ صحابی کی بیوی ہونا کام آئے گا، نہ اس کا حسب نسب کام آئے گا۔ اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کروں گی جو گناہ گاروں کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ میری ماں اور بہنوں، اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ دنیا کے منصب اور عہدے، یہ دنیا کے حسب نسب، اور یہ دنیا کے مقام و مرتبے، اور یہ دنیا کا مال و متاع، اور یہ دنیا کی ڈگریاں، اور یہ دنیا کی مسندیں، اور یہ دنیا کے نام و نمود، یہ ساری چیزیں یہ دنیا میں رہ جانے والی ہیں۔ یہ اس حقیقی دنیا میں کام آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ ہم اپنے علاقے میں کتنے ہی بڑا اپنا نام بنا لیں، لیکن اگر زندگی میں عمل نہیں ہے تو ہم ناکام ہیں، ہم خسارے میں ہیں۔ بڑا نازک مرحلہ ہے، اس لیے ذرا اس بات پر غور کریں کہ زندگی میں کہیں عمل سے ہم تہی دامن تو نہیں ہیں، کہیں عملی زندگی سے دور تو نہیں ہو گئے، کہیں کل قیامت کے دن ہماری ڈبل پکڑ تو نہ ہو جائے کہ علم موجود تھا، تمہیں تو سمجھایا گیا تھا، تمہیں تو خدیجۃ الکبریٰ للبنات میں حرف حرف پڑھایا گیا تھا، سبق سبق پڑھایا گیا تھا، ایک ایک حدیث پڑھائی گئی تھی، تمہاری تربیت کی گئی تھی، تمہیں سب کچھ سمجھا دیا گیا۔ لیکن جب تمہاری عملی زندگی آئی، جب تم اپنے گھروں کو لوٹی، تو تم نے عمل کو اپنی زندگی سے دور کیوں کر دیا؟ تم نے اپنے گھر کے ماحول کو کیوں نہیں بدلا؟ اپنے گھر میں انقلاب کیوں نہیں لے کر آئی؟ اپنے علاقوں میں دین کا کام کیوں نہیں کیا؟ عمل تمہاری زندگی سے کم کیوں ہو گیا؟ اس لیے میری ماں اور بہنوں، اپنی اگلی زندگی کو جہاں جہاں آپ گئی ہیں قیمتی بنانا ہے، باعمل بنانا ہے۔ انفرادی طور پر بھی ہماری عملی زندگی ہونی چاہیے، اجتماعی طور پر بھی ہماری زندگی میں عمل ہونا چاہیے۔ بہرحال ایک کام یہ ضروری ہے کہ علم پر عمل یہ لازمی اور فرض ہے۔ دوسرے نمبر پر ہر وہ بچی اور عالمہ جو بن کر گئی، عالمہ فاضلہ ہو گئی، دوسرے نمبر پر ان پر لازم ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد عمل کر لیا، اب عمل کے بعد علم کو نافع بنانا بھی لازم ہے۔ ایسا نہیں کہ علم پر عمل کر کے اپنے ایک خول میں بند ہو کر، اپنی چار دیواری میں بند ہو کر ہم خوش ہو گئی کہ ہم نے علم حاصل کیا، پھر عمل بھی کر لیا اور بس ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ یاد رکھیے میری بیٹیوں اور بہنوں، آپ کائنات کے امام خاتم النبیین کی امت ہیں۔ ختم نبوت کے صدقے اب ہر مرد و عورت کے یہ ذمہ ہے کہ جتنا علم حاصل کیا اس کی تبلیغ کرنا، اس کی اشاعت کرنا، اس کو نافع بنانا۔
اس کو دوسروں تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے محلے میں کتنی ہی میری مائیں بہنیں بیچاری بے نمازی ہیں، لیکن میرے مدرسے کی فاضلہ اس محلے میں شادی ہو کر کے گئی، لیکن اس نے محنت کر کے اپنے محلے کی خواتین کو نمازی نہیں بنایا، تو اس فاضلہ کی، اس عالمہ کی پکڑ ہوگی کہ اللہ نے علم دیا، عمل تو آپ نے کر لیا لیکن علم کو نافع نہیں بنایا، اپنے محلے میں محنت نہیں کی۔ کتنی مائیں بہنیں بے نمازی ہیں، کتنی بچیاں بے پردہ ہیں، کتنا معاشرے کا بگاڑ ہے کہ گھر گھر میں غیبت، چغلی، بغض و عناد، اس قسم کی بیماریاں خواتین میں عام ہیں۔ ان کے لیے تبلیغ کون کرے گا؟ ہماری فاضلہ کرے گی۔ ان کے لیے کون ان کو حقیقت بتلائے گا؟ ان کو دین کون سمجھائے گا؟ ہمارے مدرسے کی فاضلہ سمجھائے گی۔ میری بیٹیوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جس علاقے میں گئی وہاں جا کر تبدیلی لے کر آئیں، اپنی طاقت کے بقدر محنت تو کریں، کچھ تو علم کو نافع بنائیں۔ میں اور آپ تو کوشش کے مکلف ہیں، نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوشش بھی نہیں کریں گے تو پھر یہ بڑے خسارے کی بات ہے۔ تو علم کو نافع بنانا میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ ہم پر لازم ہے۔ علم کا اتنا بڑا سمندر اللہ نے ہمیں دے دیا، اتنی بڑی عظمت ہمیں عطا فرما دی، اب اس پر خود بھی عمل کرنا ہے اور دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو حدیث ارشاد فرمائی کہ ہر انسان کے مرنے کے بعد اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، یعنی جتنا اس نے عمل دنیا میں کیا وہ کر لیا، یہاں پر سانس بند ہوا، عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا، قبر میں سلا دیا۔ لیکن فرمایا کہ 3 قسم کے عمل وہ ہیں جو مرنے کے بعد بھی ان کے اعمال کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا، ثواب کا میٹر چلتا رہتا ہے۔ ان میں سے فرمایا ایک کام جسے علم نافع کہا جاتا ہے، وہ علم جو حاصل کیا اور اس کو اس نے نافع بنا لیا، وہ بھی مرنے کے بعد قیامت تک کے لیے ختم نہیں ہوگا۔ جامعہ ختیجۃ الکبریٰ للبنات سے کسی بھی بچی نے علم حاصل کر لیا اور علم حاصل کرنے کے بعد اس نے اس کو نافع بنایا، نافع بنانے کا مطلب نفع بخش، دوسروں تک اس علم کو پہنچایا، اس کی تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ جس علاقے میں محلے میں گئی وہاں پر خواتین کو نمازی بنا دیا، خواتین کو باپردہ بنا دیا، برائیوں سے بچا لیا، مختلف قسموں کے فحشات سے، منکرات سے بچا لیا۔ تو فرمایا اس نے اپنے اس علم کو نافع بنا لیا۔ اب یہ بچی، یہ ایک وقت آئے گا، بڑی عمر کی ہو جائے گی، ہر انسان نے جانا ہے، یہ بھی دنیا سے گزر جائے گی، یہ قبر میں جا کر سو جائے گی، اس کو قبر میں سلا دیا جائے گا، اور کچھ عرصے کے بعد فرشتے نیکیوں کا انبار لے کر آئیں گے، نیکیوں کا گٹھڑا لے کر آئیں گے، اور یہ حیران ہوگی کہ میرے اعمال کتنے ہیں، مجھے اس کا اندازہ ہے، یہ اتنا بڑا نیکیوں کا انبار کہاں سے آ گیا؟ فرشتوں سے یہ پوچھے گی، فرشتے کہیں گے کہ تم نے جو دنیا میں اپنے علم کو نافع بنایا تھا، تم نے جو فلاں فلاں خواتین کو نمازی بنایا، فلاں فلاں خواتین کو باپردہ بنا دیا، وہ اب جو دین پر عمل کر رہی ہیں، وہ جو نماز پڑھ رہی ہیں، جتنوں کو بھی تم نے علم پر عمل پر لگایا، دین پر لگایا، وہ عمل کر رہی ہیں، جتنا ثواب اللہ ان کو عطا فرما رہا ہے، برابر کا ثواب اللہ نے تمہارے کھاتے میں بھی تمہیں عطا فرما دیا ہے۔ یہ خواتین کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، کہ جس نے دنیا کی زندگی میں اپنے علم کو نافع بنا لیا، وہ مرنے کے بعد بھی اس کے لیے نفع بخش بن جائے گا، نیکیوں کا سلسلہ اس کے لیے چلتا چلا جائے گا۔ ہم نے قرآن کا علم حاصل کرنے کے بعد پھر اس قرآن کو پڑھانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کوئی بہن بیٹی اپنے علاقے میں مکتب کھول کر بیٹھ گئی، علاقے کی بچیوں کو پڑھاتی رہی اور وہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ دنیا سے چلی جائے گی، لیکن اس نے جو پودا لگایا ہوگا، جتنی بھی بچیوں کو قرآن پڑھایا ہوگا، اب وہ پڑھتی رہیں گی، وہ بڑی ہو کر آگے لوگوں کو، بچیوں کو پڑھائیں گی، یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ جتنا ثواب ان قرآن پڑھنے والی بچیوں کو ملے گا، برابر کا ثواب اللہ اس معلمہ کو بھی عطا فرمائیں گے کہ جس نے ان بچیوں کو قرآن پڑھایا تھا۔ اس کو کہا جاتا ہے علم کو نافع بنانا، کہ برابر کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے میری ماں اور بہنوں، خصوصاً وہ بچیاں جو فاضلہ ہو گئی، اپنے علم کو یوں ہی بند خول میں نہ رکھیں،
اپنے کمرے تک محدود نہ رکھیں یا اپنی ذات تک محدود نہ رکھیں کہ جی میں تو نماز پڑھ رہی ہوں، میں تو ان برائیوں سے بچتی ہوں اور میں تو باپردہ زندگی گزار رہی ہوں، صرف یہاں تک آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تو کرنا ہی تھا، لیکن آپ عظیم امت کی ایک فرد ہیں، آپ ایک عظیم امت کی فرد ہیں، آپ کے ذمے ختم نبوت کے صدقے اب اس علم کو عام کرنا ضروری ہے۔ اس لیے اس علم کی قدر کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس علم کو نافع بنانا ہے، اس علم کو آگے پہنچانا ہے، جس علاقے میں بھی جائیں اپنی طاقت کے بقدر وہاں پر محنت کریں۔ جب علم پر عمل ہوگا اور جب علم نافع بنے گا تو پھر اللہ تعالیٰ دل میں اپنا خوف اور اللہ تعالیٰ اپنے دل میں اس دل کے اندر آخرت کو خوف بٹھائیں گے، اور جس کے دل میں آخرت کو خوف ہو جاتا ہے وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک خاتون تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ روزانہ رات کو گشت کیا کرتے تھے کہ رعایا میں سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، رات کو ایک جگہ پر گشت کر رہے ہیں، تہجد کا وقت ہو گیا، ایک گلی سے گزرتے ہوئے ان کو آواز آئی کہ ایک گھر میں گفتگو ہو رہی ہے، ذرا قریب ہو کر سننے کی کوشش کی تو دیکھا کہ ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی آج ہماری بھینس نے، ہماری گائے نے دودھ کم دیا ہے، جن جن لوگوں کو ہم نے دودھ پہنچانا ہے وہاں مقدار پوری نہیں ہوگی، ایسا کریں کہ اس میں کچھ پانی ملا دیتے ہیں، ذرا دودھ کی مقدار بڑھ جائے گی اور ہمارا کام بن جائے گا۔ لیکن وہ نوجوان بچی، وہ بیٹی کہتی ہے کہ اماں جان کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت امیر المومنین نے منع فرمایا ہے، حضرت امیر المومنین کا حکم ہے کہ کوئی ملاوٹ نہ کرے، کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ وہ ماں کہنے لگی کہ بیٹی آپ کی بات صحیح ہے کہ امیر المومنین کا حکم ہے کہ کوئی پانی نہ ملائے دودھ میں، لیکن یہ ایسا وقت ہے کہ ابھی کسی کو کیا پتہ چلے گا، حضرت امیر المومنین کو کیا پتہ چلے گا، ابھی ہم پانی ڈال لیتے ہیں، کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ لیکن وہ بیٹی کہنے لگی کہ اماں جان ٹھیک ہے امیر المومنین کو تو پتہ نہیں چلے گا، لیکن احکم الحاکمین ہمارا اللہ وہ تو ہر دم ہمیں دیکھ رہا ہے، امیر المومنین سے تو اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں لیکن احکم الحاکمین سے کس طرح بچائیں گے، اپنے اللہ سے اس گناہ کو کس طرح چھپا سکیں گے۔ یہ بات کہی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بات سن رہے ہیں، وہاں سے چلے گئے، صبح اپنی وائف کو بلایا اور کہا کہ میں نے ایک ایسی بچی کی بات سنی ہے کہ میں حیران ہو گیا کہ اس رات کی تنہائی میں جب کوئی انہیں دیکھنے والا نہیں لیکن اس کے دل میں یہ خوف خدا میں نے دیکھا کہ میرا اللہ مجھے ہر دم دیکھ رہا ہے، اس نے اپنے آپ کو بھی گناہ سے بچایا، اپنی ماں کو بھی گناہ سے بچایا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم چلی جاؤ اور میرے بیٹے کے لیے اس بچی کا رشتہ لے کر آؤ، میں اپنی اس بچی کو بہو بنانا چاہتا ہوں۔ تو میری ماں اور بہنوں معلوم یہ ہوا کہ جب دل میں خوف خدا ہوتا ہے تو انسان بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، بہت سی نافرمانیوں سے بچ جاتا ہے۔ آج جو معاشرے میں ہمیں کتنی خرابیاں نظر آ رہی ہیں، ہمیں خرابی اور بہت سی برائیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں کیونکہ دل میں خوف خدا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس بات کی فکر کریں، جو خواتین ہوا کرتی ہیں وہ گھروں میں انقلاب لا سکتی ہیں، اور یاد رکھیے جو گھروں کا انقلاب ہوتا ہے وہ پورے معاشرے کا انقلاب بن جایا کرتا ہے۔ جب گھر کی خاتون میں تبدیلی آ جاتی ہے تو گھر کی خاتون کی تبدیلی گھر کے مردوں کو بھی تبدیل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اولاد کی جو اچھی تربیت ہوتی ہے وہ تبھی ہوتی ہے جب گھر کی خواتین کی تربیت ہو جایا کرتی ہے۔ مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے کہ اپنے علم کو عمل کرنے کے لیے، علم پر اور علم کو نافع بنانے کے لیے ہماری زندگی میں 3 صفات کا ہونا ضروری ہے۔ یہ ایک سبق ہے۔ ایک سبق تو یہ ہو گیا کہ علم کو کارآمد بنانے کے لیے اس پر عمل کا ہونا بھی ضروری ہے اور علم کو نافع بنانا بھی ضروری ہے۔ ایک تو یہ سبق یاد کر کے جائیں، یہ 2 صفات اگر زندگی میں نہیں ہیں تو ہمارا علم کارآمد نہیں ہے، اس کا وہ نور حاصل نہیں ہوگا۔ اب اگلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ دوسرا سبق ہے کہ اب اپنے علم پر عمل کرنے کے لیے اور علم کو نافع بنانے کے لیے 3 چیزیں ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری 3 چیزیں بڑی محبوب ہیں۔
اللہ تعالیٰ کو ہماری 3 چیزیں بڑی پسندیدہ ہیں۔ نمبر 1، وہ زبان اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے جو ہر حال میں اللہ کے ذکر سے معطر رہتی ہو، جو ہر حال میں زبان ذکر کرتی ہو، وہ زبان اللہ کو بڑی محبوب ہے، وہ مرد کی زبان ہو یا عورت کی زبان ہو۔ نمبر 2، فرمایا وہ دل اللہ کو بڑا محبوب ہے جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو، وہ دل اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے جو دل ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو۔ نمبر 3، اللہ فرمایا کہ وہ جسم اللہ کو بڑا محبوب ہے جو ہر قسم کے مسائل میں صبر کرنے والا ہو، ہر قسم کے مسائل پر صبر کرنے والا ہو۔ فرمایا یہ ہماری 3 چیزیں اللہ کو بڑی محبوب ہیں۔ نمبر 1، زبان جو ذکر کرنے والی ہو، یعنی نمبر 1 پہلی صفت ذکر، دوسرے نمبر پر وہ دل جو شکر کرنے والا ہو تو دوسری صفت شکر، اور فرمایا وہ جسم اللہ کو محبوب ہے جو ہر قسم کے مسائل پر صبر کرنے والا ہو۔ تو یہ 3 صفات ہو گئی، 3 قسم کے انسان، ذاکر ذکر کرنے والا، شاکر شکر کرنے والا، اور نمبر 3 صابر صبر کرنے والا۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ وہ نسخہ ہے جو ہماری عملی زندگی کے اندر ہمارے لیے بڑا اکثیر ہے، بڑا کارآمد ہے۔ ہمیں زندگی میں جو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مختلف قسموں کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو بچیاں اپنے اپنے گھروں میں گئی، مختلف قسموں کے حالات ہوں گے، آزمائشیں بھی ہوں گی، مختلف نوعیتوں کے معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ 3 صفات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر اپنی زندگی کو مضبوط بنانا ہے، کارآمد بنانا ہے، جو علم یہاں سے حاصل کیا اس کو بھی مضبوط بنانا ہے، تو نمبر 1 اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے معطر رکھیں، اس زبان کی حفاظت کر لیں، اس زبان کا غلط استعمال نہ ہو، زبان کا صحیح استعمال ہو، اس زبان کو خیر کے کاموں کے لیے استعمال فرمائیں، یا تو خاموش رہیں یا پھر فلیقل خیرا او لیصمت، یا تو اپنی زبان سے خیر کے کلمات کہیں، نصیحت کے کلمات کہیں، لوگوں کے لیے خیر خواہی کے کلمات کہیں، نہیں تو خاموش رہنا بہتر ہے۔ اور اگر کوئی بات کرنے کا وقت نہیں ہے، فراغت ہے، تو پھر زبان کی عظمت اس میں ہے کہ ہماری زبان ذکر سے معطر ہو جائے، ہماری زبان پر اللہ کا نام جاری ہو جائے، اللہ کا ذکر جاری ہو جائے۔ اگر ہم ذکر کرنے والے بن جائیں تو اللہ کی مدد و نصرت ہمارے سامنے ہمیں نظر آئے گی۔ جب زبان سے ذکر ہوتا ہے تو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کا معمول بنائیں کہ روزانہ ہم نے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ پھر جس کو اللہ جتنی توفیق عطا فرمائے وہ جتنی تسبیحات پڑھ سکیں۔ اسی طرح زبان سے تلاوت کا معمول بنانا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ زبان کو قیمتی بنانا ہے، ضرورت کی بات، دنیا کی بات، بقیہ وقت میں زبان کو ذکر سے معطر رکھیں، قرآن کی تلاوت سے معطر رکھیں۔ ماں بہن بیٹی گھر کا کام کر رہی ہے، برتن دھو رہی ہے، یہ برتن دھونا آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن برتن دھونے کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی زبان سے ذکر کرتی رہیں گی تو آپ کا برتن دھونا بھی عبادت بن جائے گا۔ آپ آٹا گوندھ رہی ہیں، ظاہر ہے گھر کا کام ہے، آپ کو کرنا ہے، آٹا گوندھتے گوندھتے ذکر کرتی رہیں، اللہ کا نام بلند کرتی رہیں، تو آٹا کا گوندھنا بھی آپ کے لیے عبادت بن جائے گا۔ جملہ جتنے بھی کام ہمارے ذمے ہیں، ہم اگر ان تمام کاموں کے کرتے ہوئے ذکر کا اہتمام کرتے رہیں تو وہ کام بھی ہوتے رہیں گے، وہ کام ہمارے لیے عبادت بنتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے یہ سبق یاد کر کے جائیں کہ ہم نے اپنی زبانوں کی حفاظت کرنی ہے اور ذکر الہی کے ساتھ کرنی ہے۔ نمبر 2، شکر، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور ہر دم اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار ہمیں نعمتیں عطا فرمائی۔ اگر زندگی میں کچھ کٹھنائیاں ہیں، کوئی حالات ہیں، تو بھی اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ کے جتنے احسانات ہیں ان احسانات کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ نے ہم پر اتنے احسانات فرمائے، ان تمام احسانات کو اگر ہم گننا چاہیں تو گنتے گنتے ہماری زندگی تمام ہو جائے گی۔ لا تحصوها، اللہ کے احسانات کو گن نہیں سکتے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، خارجی نعمتوں کو چھوڑیں، ہم اگر اپنے سراپے پر غور کریں، اپنے وجود پر غور کریں، اللہ نے ہمارے وجود کی شکل میں ہمیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ اس کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے
ظاہری وقتی طور پر اگر کوئی حالات آ جائے تو کبھی بھی زبان پر ناشکری کے کلمات نہ ہوں۔ یہ خاص کر خواتین کی فطرت کا حصہ ہے کہ وہ تھوڑے سے حالات میں بھی ناشکری کے کلمات زبان سے ادا کرنا شروع کر دیا کرتی ہیں۔ یہ بڑے خسارے کی بات ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو، ایسے مرد و عورت کو پسند فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں ایک بہترین نسخہ ہمیں بتلایا عملی زندگی کے لیے، ایک نسخہ اکثر ارشاد فرمایا، مجھے ابھی یاد آئی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب دین پر عمل کرو، دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھا کرو، اور دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو۔ فرمایا کہ جب دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے تو تمہارے اندر بھی شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ کیا مطلب ہے کہ اگر ہم نماز ادا کر رہے ہیں تو ہماری نظر ان پر جانی چاہیے کہ جو نماز سے بڑھ کر آگے تلاوت کا بھی معمول کرتے ہیں۔ ہماری نظر ان پر نہیں جانی چاہیے کہ جو نماز نہیں پڑھتے، کہیں ان کی حقارت ہمارے دل میں نہ آ جائے۔ ان کی فکر ضرور کرنی ہے کہ وہ بھی نمازی بن جائیں، لیکن ان پر نظر نہ رکھیں کہ وہ تو نماز نہیں پڑھتا، یہ وہ تو نماز نہیں پڑھتی اور میں نماز پڑھتی ہوں، بلکہ فرمایا کہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، آپ کو وہ بھی خاتون مل جائے گی جو نماز پڑھتی ہے، تہجد کا بھی اہتمام کرتی ہے۔ آپ اگر تہجد پڑھتی ہیں تو اپنے سے اوپر والی کو دیکھو کہ جو آپ سے بھی زیادہ دین کا کام کرتی ہیں، جو اشراق بھی پڑھتی ہیں، چاشت بھی پڑھتی ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے تو آپ مزید اپنے سے اوپر والی کو دیکھیں۔ جب ہم اپنے سے اوپر والے کو دین کے معاملے میں دیکھیں گے تو جستجو بڑھے گی، شوق بڑھے گا اور شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اور ہم بھی عمل کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اگر اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے تو خدا نخواستہ کسی اور کی حقارت ہمارے دل میں آ گئی تو یہ ہمارے لیے بڑے خسارے کی بات ہے۔ تو دین کے معاملے میں فرمایا اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور دنیا کے معاملے میں فرمایا اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کمرے کا مکان دے رکھا ہے، اب آپ اپنے سے اوپر والے یعنی جس کو 2 کمرے کا مکان ملا، اس کی طرف اگر آپ کی نظر جائے گی تو دل میں ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا کہ اس کے پاس تو 2 کمروں کا مکان، میرے پاس تو 1 کمرے کا مکان ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا دنیا کے ان معاملات میں اوپر والے کو نہ دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو کہ جس کے پاس تو اپنا گھر ہی نہیں ہے۔ تمہیں اللہ نے 1 کمرے کا مکان تو دیا، لیکن ان کو دیکھو کہ جن کے پاس تو 1 کمرے کا مکان بھی نہیں، بیچارے کرائے پر رہتے ہیں۔ جب اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، یا اللہ تیرا شکر، آپ نے ہمیں 1 کمرے کا مکان تو دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی دکان دے رکھی ہے، آپ کا اپنا کاروبار ہے، تو ان پر نظر نہ ڈالو جو فیکٹریوں کے مالک ہیں، نہیں تو ناشکری پیدا ہوگی، بلکہ ان کو دیکھو کہ جن کے پاس اپنی دکان بھی نہیں ہے۔ سینکڑوں لوگ مل جائیں گے جن کے پاس اپنا گھر نہیں، اپنی دکان نہیں۔ اللہ نے ہمیں اپنا گھر دے دیا، اپنی دکان دے دی، تو یہ ایک بہترین نسخہ ہے عملی زندگی کے لیے کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھا کریں، اور دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھیں، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کریں۔ یہ شکر حاصل کرنے کا بہترین نسخہ اور قناعت حاصل کرنے کا بہترین نسخہ ہے۔ تو دوسرا کام یہ ہے کہ ہر حال میں ہمارا دل شاکر رہنا چاہیے، شکر کرتے رہیں، اللہ کا شکر کرتے رہیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ کبھی بھی زبان پر ناشکری کے کلمات نہ لے کر آئیں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا اللہ کو وہ وجود بڑا پسند ہے کہ جو ہر قسم کے مصائب پر صبر کرنے والا ہو۔ یہاں آ کر میری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں اور میرے بھائیوں، ہم اکثر امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں جب بے صبری کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے دنیا کی زندگی کو اللہ نے خوشی اور غمی سے مل کر عبارت کیا ہے۔ یہاں نشیب و فراز ہیں، کبھی زندگی میں خوشیاں ہیں تو کبھی زندگی میں غمیاں ہیں۔ اس لیے ضروری نہیں ہے کہ کبھی بھی ہماری زندگی یکساں گزرے گی۔ حالات آیا ہی کرتے ہیں، حالات آیا ہی کرتے ہیں، کبھی تو اللہ کی طرف سے آزمائش بھی آتی ہے۔ چاہے کچھ بھی حالات ہوں، ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یاد رکھو تمہیں آزمایا جائے گا۔ جو اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی آزماتے ہیں۔
اللہ نے آپ کو علم دیا، آپ نے عمل کیا اور اللہ کے قریب ہو گئی، تو اب اللہ کی طرف سے کبھی آزمائش بھی آئے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی خوف دے کر آزمایا جاتا ہے، وَالْجُوعِ، کبھی بھوک دے کر آزمایا جاتا ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال چھین کر آزمایا جاتا ہے، وَالثَّمَرَاتِ، کبھی کھیتیاں چھین کر، لہلہاتی کھیتیاں بنجر بنا کر آزمایا جاتا ہے، والثمرات، کبھی پھل دے کر کامیابی کے قریب پہنچا کر اللہ کی طرف سے آزما لیا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ مختلف قسموں کی آزمائشیں مرد ہو یا عورت تمہاری زندگی میں آ سکتی ہیں۔ پھر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کر لے گا ان آزمائشوں میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں، جو صبر اور استقامت کو اختیار کر لے گا اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے کامیابی ہے۔ اگر ہم بے صبرے ہو جائیں گے، زندگی میں حالات آئے اور ہم نے جزا فضا شروع کر دی، ناشکری کے کلمات ادا کرنا شروع کر دیے، تو اس میں ہم اپنا نقصان کر بیٹھیں گے۔ تو یہ مختصراً یہ ہے کہ تین یہ والی باتیں کہ ذکر، شکر اور صبر، یہ ہماری زندگی میں، عملی زندگی میں، عام انسانوں کے لیے بھی اس میں سبق ہے، خواتین کے لیے بھی اس میں سبق ہے، مردوں کے لیے بھی اس میں سبق ہے، اور خصوصاً ہماری وہ بچیاں جو عالمہ بن گئی، فاضلہ بن گئی، ان کو تو یہ تین صفات بدرجہ اتم اپنی زندگی میں لے کر آنی چاہیے، اپنی زندگی میں عملی طور پر ان کو نافذ کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی میں بڑے حالات ہیں، اور یہ دور جو چل رہا ہے یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کی یلغار ہے، مختلف قسموں کی آزمائشیں، مختلف قسموں کے حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں، پوری دنیا کے حالات اور پھر ہمارے ملک کے حالات، اور جس انداز میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا میں گمراہی پھیلائی جا رہی ہے، بچوں کو اور بچیوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ان حالات میں ہماری زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے علم کے مطابق عمل کریں اور اس کو نافع بنائیں۔ تو آج کا یہ مذاکرہ بطور سبق کے تھا، اور ایک ہمارا آپس کا مذاکرہ تھا، وہ علم جو ہم نے حاصل کیا تھا شاید ہم بھول گئے تھے، ہم نے یہ سبق دہرایا ہے، تو آج ہم یہ سبق کو پکا کر کے ہم یہاں سے جائیں، ہماری ہر فاضلہ، ہر عالمہ یہاں سے یہ سبق لے کر جائے، یہ 5 باتوں کا سبق کہ ایک تو علم پر عمل کرنا، دوسرا علم کو نافع بنانا، اور تیسرا زندگی میں ہر حال میں ذکر کے ساتھ اپنی زندگی کو مزین کرنا، اور چوتھے نمبر پر ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا، اور 5ویں نمبر پر زندگی کے ہر مصائب میں صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ یہ ہم نے یاد کرنا ہے، اس پر خود بھی عمل کرنا ہے، اور اپنے معاشرے میں جا کر، اپنے علاقے میں جا کر اس کی تبلیغ بھی کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین کا مبلغ بنائے، اور اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور یہ ادارہ جو مدرسہ ختیجۃ الکبریٰ للبنات الحمدللہ محنت کر رہا ہے، اس کی جو کارگزاری سامنے آ رہی ہے ماشاءاللہ بڑی عمدہ کارگزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقیاں نصیب فرمائے۔ جو احباب اس میں محنت کر رہے ہیں، ہمارے محترم بھائی ندیم صاحب ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ ہیں، دیگر اور معلمات ہیں، امیر صاحب ہیں، مولوی بلال صاحب، قاری عبدالستار صاحب کی سرپرستی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اہلیان علاقہ کو اس مدرسے کی صحیح قدردانی نصیب فرمائے۔ خوش نصیب ہیں جو اس علاقے میں رہتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں دور دراز سے بچیاں آ کر یہاں پر فیضان نبوت حاصل کر رہی ہیں، علم نبوت حاصل کر کے جا رہی ہیں۔ یہ آپ کے علاقے کے لیے خیر کا سبب ہے، آپ کے علاقے کے لیے عافیت اور عظمت کا سبب ہے۔ یہ اللہ کا گھر جہاں پر قرآن پڑھایا جا رہا ہے، یہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور گواہی دے گا۔ کل قیامت کے دن یہاں پر جو ہمارا تعاون لگے گا، یہ تعاون اللہ کے حضور گواہی دے گا۔ وہ ایک اینٹ یا وہ کوئی بھی میٹیریل کا حصہ اللہ کے گھر میں لگا دیا، یا اپنا مال اللہ کے گھر میں لگا دیا، وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا، وہ تا قیامت ہمارے لیے کمائی کا ذریعہ ہوگا، اور آخرت میں بھی اللہ کے حضور سفارشی بنے گا۔ اس لیے اہلیان علاقہ اور وہ مائیں بہنیں جو علاقے سے آئی ہیں، وہ اس مدرسے کی قدر کریں اور اس مدرسے کے ساتھ تعاون کریں۔ دنیا دارالاسباب ہے، اسباب کے درجے میں ظاہر ہے ضروریات زندگی ہیں، ماشاءاللہ مسافر بچیاں ہیں، تقریباً کیا تعداد ہے مسافر بچیوں کی؟ 2
200 سے اوپر ماشاءاللہ مسافر بچیاں بڑی تعداد ہے، ان کا 3 وقت کا کھانا، ان کی رہائش، ان کا علاج معالجہ، ان کی تمام ضروریات کا پورا کرنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ ہم اپنے گھر میں 3 اور 4 اور 5 بچوں کے ساتھ کتنے الجھے رہتے ہیں، کتنے مسائل کا شکار رہتے ہیں، اور یہاں 200 ہماری بچیاں ہیں جو اللہ کا دین حاصل کر رہی ہیں، کتنا عظیم کام ہو رہا ہے۔ تو یہ جو خوش نصیب ہوں گے کہ جن کا مال ایسے عظیم جگہوں پر لگ جائے گا، ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اس لیے تمام اہلیان علاقہ جو مرد ہیں یا جو خواتین آئی ہوئی ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں، یہ آپ کے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ اللہ رب العالمین اس ادارے کو مزید ترقیاں نصیب فرمائے، اور جتنے بھی معاونین ہیں تعاون کرتے ہیں اللہ سب کے تعاون کو قبول فرمائے، اور جتنے بھی احباب اس مدرسے کے لیے محنت کر رہے ہیں اللہ سب کے تعاون کو قبول فرمائے، سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ جو کہا جو سنا اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔